لوگ بھی بڑے ایسی سچویشن میں تھے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے گئے اور یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے کہاں پر کام کرنا ہے، کہاں پر انہوں نے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن یہ پیسے جو تھے، ہم نے جو امانت تھی ہم نے ان کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تقریباً جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی، اور اس میں جو فیملیز آ رہی تھی 27,59,601 فیملیز کو پورے پاکستان میں ہم نے پیسے دینے تھے، جس میں سے 26,87,826 جو ہے وہ خاندانوں کو جو ہے وہ پیسے مل چکے ہیں، جس کا تقریباً 97.40% بنتا ہے، ہم نے دیے ہیں۔ اس میں ٹوٹل کتنے دیے ہیں ابھی تک؟ 26,87,926 فیملیز کو ہم نے تقریباً دے دیے ہیں، اور یہ 27,59,000 کے لگ بھگ 601 کے ہم نے ان کو دینے ہیں۔ 25,000 روپے ہم نے فی فیملی جو ہے ان کو ہم نے تقسیم کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران جو ہمارے بینیفیشری ہیں ان کی ریگولر قسطیں جو ہم 3 مہینوں بعد دیتے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ بھی سر پہ آ پہنچی، اور اس میں بھی جو ہے ہم نے جو ہے تقریباً 36 ارب روپے تقسیم کرنے تھے، اور 36 ارب میں سے جو ہے ہم نے تقریباً جو ہے ان کو جو ہے 51,26,000 جو ہے 179 فیملیز کو دینے تھے۔ اس میں سے ہم نے جو ہے اس وقت جو ہے 91% جو ہے 91.54% جو ہے وہ ہم نے پیسے جو ہے اپنے جو بینیفیشریز ہیں بی ایس پی کے ان کو پہنچا دیے، جس میں سے جو تقریباً 32.84 ارب روپے بنتے ہیں۔ 36 ارب میں سے 32.84 ارب روپے جو ہے وہ ہم نے تقریباً جو ہے ابھی تک تقسیم کر لیے ہیں، اور ابھی بھی ان کے اوپر جو ہے وہ کام شروع ہے۔ دن رات ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اپنے اس پہ، اور ہم یہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ جو فیملیز رہ رہی ہیں فلڈ افیکٹیز میں، ہم نے تمام اپنے ضلع اور تحصیل دفاتر کو کہا ہے کہ آپ ان بینیفیشریز کو اپروچ کریں۔ ہم موبائل کے ذریعے بھی اپروچ کر رہے ہیں، ہم وہاں کے لوکل انتظامیہ، لوکل جو وہاں پر آپ کہیں کہ ٹی ایم ایز ہیں یا وہاں پہ نمائندے ہیں، کہیں پہ ہمارے تحصیل اور ضلع کے الیکشن ہو چکے ہیں، ان کی نمائندوں سے بھی ہم کہہ رہے ہیں، وہاں پر اے سی اور ان کے ذریعے بھی ہم کو یا پٹوار کے ذریعے بھی ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نقل مکانی کر چکے ہیں اور وہ نہیں پہنچ سکے ہیں۔ ان کو ہم بار بار آپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر قسم کے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور اپنے جو آپ کی جو امانت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں پڑی ہے، ہمارے پاس ہے، وہ آپ جو ہے وہ لے کے جائیں۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی، ہمارا ٹارگٹ تو ہمیں نادرہ نے 15 دسمبر دی ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم 15 دسمبر سے بھی پہلے ہم ایک نئی سروے شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کو ڈائنامک سروے کہتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے کارڈز ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گے، ان کے پاس آلریڈی کارڈ ہیں، لیکن فلڈ کے بعد جو پاورٹی لیول ابھی جس طریقے سے لوگوں کو غربت آئی ہے، اس میں جو ہے ہم اس پہ جو ہے وہ سروے کرنے جا رہے ہیں۔ نادر کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہو چکا ہے، ہماری وزارت نے اور نادرہ نے جو ہے وہ پچھلے دنوں اس پہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے ایم او یو سائن کر چکے ہیں۔ نادر اس کے اوپر اپنا ورک آؤٹ کر رہی ہے۔ 15 دسمبر تک انہوں نے ہم سے ٹائم مانگا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ آپ جلد از جلد کریں تاکہ ہم اس کو باقی لوگوں کو بھی۔ اس وقت ہمارے پاس 8.2 ملین لوگ جو ہیں وہ بی آئی ایس پی کے بینیفیشریز ہیں، اور غالباً اس سروے کے بعد اندازاً میں اس کنفرم نہیں کہہ سکتا 9 ملین تک جو ہے ہمارے بینیفیشریز، مطلب ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا تھوڑا بہت، وہ ہمارے بینیفیشریز شاید ہوں۔ ہماری ابھی شرم الشیخ میں خود گیا تھا، ہماری ورلڈ بینک کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ بڑے کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں۔ پہلے بھی ورلڈ بینک نے کافی ہمیں اس پہ سپورٹ کیا، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہماری منسٹر صاحبہ اس وقت بھی جو ہیں وہ اٹلی میں موجود ہیں، مختلف ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن والوں کے ساتھ، باقی اداروں کے ساتھ ان کی میٹنگ شروع ہیں، وہ بھی 2 دن میں آ رہی ہیں، وہ بھی تفصیلاً آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں بتائیں گے کہ وہاں پہ ہمارے مذاکرات کیسے چل رہے ہیں۔ ہم نے اسی فلڈ میں نیوٹریشن کے حوالے سے جو ہیں حاملہ خواتین کے حوالے سے نیوٹریشن پروگرام میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ مل کر کام کیا ہے، تاکہ ہم ان کو بھی جو ہے سپورٹ کر سکیں، کیونکہ اس وقت جو صورتحال فلڈ کے علاقے میں خاص کر آج بھی اگر آپ دیکھیں سندھ میں جو صورتحال ہے، ابھی بھی بہت سی جگہوں پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہے۔ جب تک وہ پانی سمندر میں نہیں جاتا وہ پانی وہاں پر موجود ہے، اور ابھی تک جو ہے سچویشن سندھ کی ابھی بھی خراب ہے۔ اس طریقے سے جو نقصانات
سب سے زیادہ بلوچستان میں ہوئے ہیں اور سندھ میں ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ساؤتھ پنجاب میں، خیبر پختونخوا کے ساؤتھ علاقوں میں اور نارتھ میں بھی ہوئے ہیں. اس طرح گلگت بلتستان میں جس طریقے سے ہوئے ہیں. تو ایک آفت تھی جس کا مقابلہ اس حکومت نے کوشش کی، اور بڑے ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے ہم لوگوں کو اپروچ کر سکیں. اس کے بعد یہاں پر یہ بات ختم نہیں ہوتی. جیسے کل چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ جب بھی ہماری حکومت آئی اور یہ فلڈ کی سچویشن آئی، ہم نے ایک ہی ایجنڈے پہ کام کیا، اور ہے کہ لوگوں کو واپس کس طرح ہم آباد کر سکتے ہیں، ان کو کس طرح ہم دوبارہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ واپس خوشی سے واپس ان کو وہ کر سکتے ہیں. ہم اس وقت تک جو ہے کام کرتے رہیں گے جب تک ہم ان کو دوبارہ اپنے گھروں میں واپس پراپرلی آباد نہیں کر سکے. ماضی میں بھی ہماری حکومت تھی 2008 سے 13 تک، اور وہاں پر اس وقت ہم نے ایک بہت بڑا کام سوات کا جو نقل مکانی ہوئی تھی، تاریخی سب سے بڑی نقل مکانی سوات میں ہوئی تھی، آپریشن ہوا تھا، اور ہم نے ان لوگوں کو دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کیا تھا. ہم اسی طریقے سے وہ ایک اور چیز تھی. یہ ایک ڈیزاسٹر ہے جس کے اوپر ہم ایک کام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اب ریکنسٹرکشن فیز شروع ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے. ریکنسٹرکشن فیز بھی شروع ہونے جا رہے ہیں. ہم اس کے ریکنسٹرکشن بھی جو ہے وہ جو ہے ابھی جو ہے دوبارہ اپنے جو اس وقت جو شرم الشیخ میں ایک بڑی اہم کانفرنس ہوئی تھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، اس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی گئے تھے، فارن منسٹر صاحب بھی گئے تھے، مختلف وزراء بھی گئے تھے جن کی اپنے ریلیٹڈ منسٹریز کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ بڑی کامیاب جو ہے ہماری شرم الشیخ میں مذاکرات ہوئے، اپنی ہماری پریزنٹیشنز ہوئیں. ساتھ ساتھ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. کل فارن منسٹر صاحب نے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ خارجہ امور کے حوالے سے جو انہوں نے حکومت میں آنے کے بعد ان 5-6 مہینوں میں جو ہمیں وزارت خارجہ ملی تھی، ہمارے جو ماضی کے جو دوست تھے جن کے ساتھ ہماری دوستی تھی، بھائی چارہ تھا، پچھلے 4 سال حکومت میں ہماری ان کے ساتھ دوریاں یا خفگیاں ہوئی ہیں، اس کو دوبارہ جو ہے وہ اسی ٹرمز پہ لانا چاہتے ہیں جو ماضی میں ہمارے ساتھ تھے، بلکہ اس سے اچھے ٹرمز میں لانا چاہتے ہیں، جس میں ہمارے فارن منسٹر صاحب کے بہت وزٹس ہوئے ہیں. ابھی دوبارہ جو ہے وہ کچھ ملکوں کے وزٹ پہ غالباً وہ جا رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو دوبارہ انگیج کریں، ہم اپنے پڑوسیوں کو انگیج کریں. ہم دوست تو پھر بھی اگر چاہیے تو نہیں، دوست آپ کے بدل سکتے ہیں، لیکن آپ کے پڑوسی جو ہیں وہ کہیں نہیں بدل سکتے. پڑوسی کے ساتھ ہمارے جو ہے بہترین تعلقات کی بنیاد پر جو ہے ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. کل بلاول صاحب نے ایک پوائنٹ پہ بتایا کہ جب ہم سب جو اس وقت فلڈ میں لگے ہوئے ہیں یا خارجہ امور پر لگے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات دوبارہ بہتر کرنے میں، وہاں پر جو ہے جی ٹی روڈ پر ایک بہت بڑا تماشا لگا ہوا ہے. سب جب بھی جیسے ہم نے ماضی میں جب پاکستان کی سلامتی کا ایشو آیا، ہم سلیکٹڈ حکومت کو نہ مانتے ہوئے بھی ہم نے کہا کہ عمران خان ملک کے وزیر اعظم ہیں، چاہے وہ انڈیا کا ایشو تھا، کشمیر کے حوالے سے تھا، جس حوالے سے بھی جب بھی کوئی ایشو آیا ہم نے ہمیشہ حکومت کو آفر کی کہ اپوزیشن آپ کے ساتھ ہوگی، ہم پاکستان کو کسی صورت کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. سیاست انٹرنلی چلتی رہے گی، لیکن آج سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سیلاب کے دور میں، اس سیلاب میں جب اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے، اس میں بھی ہمارے جو ہے پی ٹی آئی کے دوست جو ہے انہوں نے ایک تماشا جی ٹی روڈ پہ لگایا ہوا. ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جو 15 ارب روپے انہوں نے بقول ان کے، مجھے نہیں ان کے بقول جو وہ کہہ رہے ہیں، ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں اور ان کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون میں 15 ارب روپے جمع کیے. ہم آج وہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ 15 ارب روپے کہاں تقسیم ہوئے؟ کہ آپ ایک ادارے کی طرف سے ایک سرٹیفائڈ چور ڈکلیئر ہو چکے تھے کہ آپ نے اس پیسوں میں جو ہے ای سی پی نے کہا کہ آپ نے پروہیبٹڈ فنڈنگ میں جس طریقے سے کام کیا وہ بھی آپ کے سامنے. آج ہم یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ 15 ارب کہاں پہ گئے؟ یا آپ کے وہ فرلانگ مارچ پہ لگ رہے ہیں؟ کیونکہ لانگ مارچ کہنا تو میں سمجھتا ہوں میرے سامنے اور ادھر میرے بڑے سینئر لوگ موجود ہیں، جرنلسٹ موجود ہیں، کیا یہ لانگ مارچ ہے؟ لانگ مارچ ایسے ہوتے تھے؟ یہ تو ایک فرلانگ مارچ ہے. کچھ فرلانگ جاتے ہیں پھر بریکیں مار لیتے ہیں، پھر کچھ فرلانگ جاتے ہیں 2-3 تقریریں کر دیتے ہیں، پھر جو ہے نا اور بڑے مایوس ہو کر گجرانوالہ سے نکلے. ان کا یہ خیال تھا کہ گجرانوالہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر مس کالیں آتی ہیں یا فون کالیں آتی ہیں. 15 دن گجرانوالہ میں گزارے، شاید ہمیں بھی کوئی کال آ جائے. نہ بائیڈن نے کال کی، نہ کہیں اور سے کال آئی.
ان نے کہا شاید ایک لانگ مارچ یہاں پر ہوا تھا اور گجرانوالہ میں چڑے بھی کھائیں گے اور ہمیں بھی کوئی کال آ جائے گی. کال نہیں آئی. مایوس ہو کر اب جو ہے انہوں نے اب پنڈی کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا ہے. اب وہ پنڈی آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں کچھ جو ہے, اور میرا اپنا بھی یہ میرے ذاتی خیال کے مطابق وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے. وہ اسی بارڈر تک آ گئے جہاں پر ان کی سو کالڈ صوبائی حکومت ہے. وہ کہتے تو ہماری حکومت ہے لیکن وہ ابھی اس سے بھی مطمئن ہے. اس سے بھی میں تفصیلی تھوڑا سا بات کروں گا. اور جو ہے وہ کبھی ایک آج سنا ہے کہ وہ ڈیٹ دینے جا رہے ہیں کہ وہ کس دن اسلام آباد پہ جو ہے وہ آئیں گے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب نہ آئیں. میں نے 2-3 دن پہلے بھی ٹی وی پروگرام میں کہا تھا, کل انفارمیشن منسٹر نے بھی کہا کہ وہ اب ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خدا نخواستہ کوئی لیڈر ہوتا تو آج عمران خان صاحب کہتے دیکھیں ڈر گئے ہیں, بزدل ہیں, گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. ہم ان کو نہیں کہتے کہ آپ بزدل ہیں, آپ ڈر گئے ہیں, آپ کچھ ہیں. ہم تو کہتے خدا آپ کو صحت دے. آپ کووڈ نے ایک نئی فارمولہ ایجاد کیا تھا ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی گولی اور گالی کی سیاست نہیں کی. ہم نے بہت سی گولیاں بھی دیکھی ہیں, ہم نے بہت سی شہادتیں بھی دیکھی ہیں, ہم نے بہت سا خون بھی دیکھا ہے, ہم نے اپنے لیڈروں کو, ورکروں کے جنازوں کو کندھے بھی دیے ہیں. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جب پریکٹیکلی ہوتا ہے, جب وہ جو ہے وہ بڑا ہی دردناک ہوتا ہے. کسی گھر سے جب جنازہ ہوتا ہے, کسی گھر میں جب کوئی ایسی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن میں اس لیول پہ بھی نہیں جاؤں گا جس لیول پہ عمران خان صاحب ایک زمانے میں گئے تھے جب محترمہ شہید پر کراچی میں حملہ ہوا تھا. اور عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی وہ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہوگا اور سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے کہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ اس نے محترمہ شہید کے خلاف دی تھی. میں اس لیول پہ بھی نہیں جاؤں گا جب احسن اقبال پہ حملہ ہوا تھا اور اس وقت عمران خان صاحب کی کیا سٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ میرے لیڈر نے اور ہماری پارٹی نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی. عمران خان صاحب پہ ایک حملہ ہوا جس پہ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, باقی لیڈروں نے بھی اس پہ کنڈمنیشن کی. بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کی اور ان کو کنڈیم کیا, ہماری پارٹی باقی لیڈرشپ نے بھی, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی, اور تمام ہم سب نے کنڈیم کیا. ہم سمجھتے کہ یہ سیاست پہ حملہ ہے, یہ کسی شخص پہ نہیں ہے. لیکن سوال بہت سے اٹھتے ہیں اس کے بعد جب 1122 کی طرف سے جب فرسٹ ایڈ ملی, وہاں کی اسٹیٹمنٹ, پھر خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ کسی کے ساتھ پیش آئے تو وہ نیئرسٹ ہسپتال جاتا ہے فرسٹ ایڈ کے لیے, اس کے بعد پھر ریفر ہوتے ہیں. انہوں نے وہیں پہ گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا انہوں نے 2 گھنٹے کا سفر کیا اور شوکت خانہ میں جا کر لینڈ کیا. پھر یہ کبھی کہتے ہیں 1 گولی لگی, کبھی کہتے ہیں 2 گولی لگی ہوگی, کبھی کہتے ہیں 3 گولی لگی. ہم اس پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے, ہم کہتے ہیں افسوسناک واقعہ تھا. لیکن آپ کی ڈاکٹر کہہ رہے تھے فیصل سلطان صاحب کہ جی کوئی زراعت لگے. ہم آج میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس پہ ایک جو ہے ایک ہائی پروفائل ایک جو ہے میڈیکل بورڈ بیٹھنا چاہیے, کیونکہ فیصل سلطان کا ماضی بہت خراب ہے. کیونکہ یہ وہ فیصل سلطان تھے جو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ٹھیک ٹھاک تھے, ان کو خواہ بھیج دیا گیا تھا. اس کی رپورٹ تو فیصل سلطان نے بنائی تھی. تو آیا شاید آپ کی رپورٹ کے ساتھ بھی کوئی فجنگ کر رہا ہو. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ہائر لیول کا ایک بورڈ بنایا جائے جس میں بتایا جائے کہ آیا یہ گولیاں لگی ہیں یا نہیں لگی. کیونکہ اب یہ بھی دیکھیں کہ قدرت کا مطلب ہے کیا ہے کہ ہالووین کا بھی 29/30 کو ہالووین گزرا, اس میں بھی اگر وہ آپ دیکھیں وہ جو جلوس نکالتے اس میں بھی جب وہ گولیوں کے نشانات اور پلاسٹک ٹیپ لگاتے ہیں اس میں اور اس میں مجھے فرق نظر نہیں آ رہا. شاید میری نظر بھی تھوڑی کمزور ہے. تو میں کہتا ہوں خدا کرے کہ ایسا نہ ہو اور خدا ان کو صحت دے. لیکن ابھی سوال تو بہت اٹھتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے جب وہ ریلیز کی اپنی ویڈیو تو ویسے ہی وہ ہالووین کے جو پریڈ ہوتی ہے ان کے میں بھی میں نے دیکھے کچھ لوگوں کو ایسے ہوتا ہے, لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اس کی, کیونکہ ہمیشہ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے. اب آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جی بالکل میڈیکل ایک بورڈ بیٹھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کب یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحت یاب ہوں گے. آئیں, ہم تو کہتے ہیں ایک صحت مند کمپٹیشن ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کریں. یہ وہی لوگ تھے جو کل کہتے تھے کہ جی امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے, گلے پڑ گئے تھے امریکہ کو. آج وہ امریکن کے پاؤں پڑ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ساتھ دوستی کر لیں. کل بھی فارن منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس پہ بھی انہوں نے ایک قسم کا جو ہے وہ یو ٹرن لے لیا. اب آپ دیکھیں کہ سب سے جو ہے
جو میڈیا میں جو سب سے بڑی خبر گردش کری ہے گھڑی کے حوالے سے. اب جو فرزند اکرام اللہ نیازی صاحب ہیں، عمران خان نیازی صاحب، مطلب ہے کہ آج سے تو نہیں، جب عمران خان صاحب تو پتہ نہیں کرکٹ کھیل رہے تھے اس وقت، جب اس کے والد صاحب جو ہے وہ سرکاری ملازم تھے، ان کو بھی سرٹیفائڈ جو ہے چور ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس کو کرپشن کی بنیاد پہ نکالا گیا تھا، اور اپنے والد کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عمران خان نے بھی سرٹیفکیٹ لے لی. تو مطلب ہے کہ یہ خاندانی سرٹیفائڈ چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، والد صاحب بھی تھے، اور آج ہمیں تو سبق سکھاتے ہیں. اب ہمیں تو نہیں بتاتے کہ آپ خود کس کے پیسوں پہ پلے ہیں. ہم پہ الزامات بہت لگاتے ہیں، ہمیں اپروو کر کے دیتے ہیں. آپ کن کی؟ آپ تو اکرام اللہ نیازی کے پیسوں پہ پلے ہیں نا، تو وہ تو کرپشن کے پیسے تھے، کہاں سے لے کے آئے تھے؟ آپ کو ہی نکالا، ان کو نکالا گیا تھا نا. 303 جو لوگ نکالے گئے تھے ان میں سے 3 بحال نہیں ہوئے تھے، تو آپ کے والد صاحب اس میں موجود تھے. اور آج جو گھڑی کا ذکر ہو رہا ہے، اب اس سے پہلے اگر آپ آڈیو کالز دیکھیں جس میں بشرا بی بی صاحبہ اور فرح گوگی صاحبہ کی کالیں، اور پتہ نہیں وہ ہار اور پتہ نہیں کیا کیا ذکر ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں وہ ڈائمنڈس کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے، وہ چیزیں ہونی چاہیے، جو کہ آڈیو کال جو ہوئی تھی. اور اس کے بعد گھڑی آ گئی. میں اس پہ زیادہ بھی ڈیپینڈ نہیں کروں گا. اس پہ بہت سے سوال ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. الزامات لگاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری کے پاس گاڑیاں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ وہ تو آج بھی اس کے استعمال میں ہیں. انہیں جا کے تحفے کو بیچا تو نہیں تھا. اس دور میں زرداری صاحب کو گاڑی ملی تھی جب اس ملک میں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے کولیگز نے کتنی قربانیاں دیں. دہشت گردی کی اس میں 80,000 لوگ شہید ہوئے، جس میں سویلینس تھے، جس میں سیکورٹی فورس کے نوجوان تھے، جس میں ہمارے میڈیا کے دوست تھے، جس میں سیاستدان تھے. کیا کچھ نہیں تھے. جو حالات اس وقت ہمارے اس میں تھے، اس وقت جب ان کو بڑی گاڑیاں ملی. آج بھی آصف علی زرداری صاحب وہی گاڑی استعمال کر رہے ہیں، اس نے بیچی نہیں. یہ تحفے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتے ہیں، شخصیات ٹو شخصیات نہیں ہوتے ہیں. یہ اسٹیٹ گیسٹ جب آپ جاتے ہیں تو اسٹیٹ کو وہ تحفہ ایک اسٹیٹ دیتا ہے. اور آج اگر وہ چیز دنیا میں کر رہی ہے، آج آپ اس اسٹیٹ کو جتنا بدنام کر رہے ہیں، ہر چینل پہ آپ کی گھڑی نظر آ رہی ہے کہ یہ کر دیے. اور جس طریقے سے انہوں نے ایک دن پریس کانفرنس کر کے صبح جھوٹ بولا، پھر دوپہر کو جھوٹ بولا، لگاتار جھوٹ بولتے بولتے، اور رات کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا جھوٹ ان کے منہ پہ آ جاتا ہے کہ یہ سب جو ہے اس پہ جو ہے یہ آ گیا ہے، یہ جو ہے جھوٹ جو ہے ان کا جو ہے سامنے آ جاتا ہے. تو جو خود ہمیں جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کا اور پتہ نہیں کیا کیا لیکچر دے رہے تھے، وہ خانہ کعبہ کی تصویر کا بنا ہوا جو ہے وہ آپ نے خود گھڑی بھیج دی. آپ کے پاس مطلب ہے کہ کہتے ہیں میرے پاس نہیں، میں نے گھر کی سڑک بنائی. مجھے نہیں پتا، میں کبھی ایسے گیا نہیں ہوں کہ ان کی سڑک کی کیا پوزیشن، لیکن ایک سڑک تو میاں نواز شریف صاحب نے ان کو بنا کے دی تھی، جو مین روڈ سے ان کے چوک تک تھی. جب ان کی جو پوچھنے کے لیے گئے تھے، تیمارداری کے لیے گئے تھے، جب وہ وزیر اعظم تھے اور ان کے گھر جائے تو اگلے دن ہی وہ جو ڈائیورژن تھا اس میں برج بھی بن گئی تھی، ان کا روڈ بھی بن گیا تھا. پتہ نہیں انہوں نے کون سا روڈ اور کدھر بنایا. کہتے ہیں میں نے گھڑی بھیجی کیونکہ مجھے روڈ کی ضرورت تھی اور میں نے روڈ بنایا. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. آج اسی تناظر میں اگر آپ دیکھیں جو واقعات پیش ہوئے پنجاب میں، اور ایک ایسے جورسڈکشن میں ہوئے جہاں پر وزیر اعلیٰ کا اپنا شہر ہے، اپنا گاؤں ہے، اپنا تھانہ ہے. آپ کے پاس اپنے تھانے میں ایسے جو بھی نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی FIR درج کرا سکے. آج پرویز الہی کسی بھی مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ دے اپنے IG کو کہ عمران خان سچا ہے اور اس کی FIR کاٹو. کیوں نہیں کاٹتے ہو؟ آج تک پرویز الہی نے بیان نہیں دیا کہ عمران خان سچا ہے اور اس کی FIR کاٹ دو. آپ کا اتحاد دیکھیں. آپ کو اگر آپ کہتے ہیں کہ میری نہیں چل رہی ہے، آپ کی میجورٹی ہے، آپ اپنا وزیر اعلیٰ چینج کر لیں، کسی ٹائیگر فورس والے کو لیں وزیر اعلیٰ جو آپ کی FIR کاٹ سکے. پرویز الہی نے تو کہا میں مطمئن نہیں ہوں آپ کی چیزوں سے، آپ کے جو الزامات ہیں میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، میں اپنے ڈسٹرکٹ کے تھانے میں آپ کی FIR نہیں کاٹ سکتا ہوں. آپ کے پنجاب میں کوئی بھی پولیس والا نہیں ہے SHO یا کوئی ایسا بندہ جو عمران خان صاحب کی FIR کاٹ سکے. غلط بیانی سے کام لے رہے تھے، انویسٹیگیشن کے بغیر کام لے رہے تھے. اس لیے آج ان کا اپنا اتحاد آج جو ہے وہ کہے گا کہ آپ مطلب ہے کہ کیسے سچے ہیں. آپ بتائیں، کاٹ دے FIR یا FIR کاٹ دے، یا ان کے پاس میجورٹی ہے وزیر اعلیٰ چینج کر لے، اپنا وزیر اعلیٰ لے کر 2-3 میں نئے وزیر اعلیٰ، اور اگلے دن پہلے آرڈر ہی کر دیں کہ جی میں FIR کاٹ رہا ہوں. کریں جرت. کہتے ہیں ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. بھئی آپ کو اختیارات کون دے گا؟ آپ کو وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں. اب یہ اختیارات بھی ہم آپ کو دیں کہ ہم آپ کو لکھ کے دے دیں کہ FIR آپ نے کرنی ہے. الزامات فیڈرل گورنمنٹ کے، فیڈرل حکومت میں وہ کر رہی ہے. بھئی 18 مہینوں کے بعد آپ کے پاس اختیارات ہیں، پولیس آپ کی ہے. ہم نے آپ سے آپ کے امن و امان کے لیے پولیس آپ سے مانگی، آپ نے نہیں دی. خیبر پختونخوا میں پولیس نہیں دی. آپ تو اس وقت تو کہتے ہیں ہم نہیں دیتے، اور آج آپ کہتے ہیں ہمارے اختیارات نہیں ہیں. آج خیبر پختونخوا کی صورتحال دیکھیں، جس طریقے سے بدامنی جو پھیل رہی ہے اس صوبے میں، جو نالائق اور نااہل حکومت آئی ہوئی ہے، جس طریقے سے آج وزیر اعلیٰ اپنے گاؤں نہیں جا سکتا، وہاں کے لوگ امن کے حوالے سے اٹھے ہوئے ہیں.
آج فارمر فاٹا کی صورتحال جس طریقے سے بدمنی جا رہی ہے، خدا نخواستہ ہم اس میں جا رہے ہیں جو ہمارا 2007 8 اور 9 میں صورتحال تھی، اس پہ جا رہے ہیں. ہم نے اتنی قربانی کے بعد، اتنی پیسے خرچ کرنے کے بعد اگر ہم دوبارہ اس سچویشن میں جا رہے ہیں اور تقریباً پہنچنے والے خدا نہ کرے، تو پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کون سی مطلب ہے کہ قربانی. ہم نے ایک پرامن پاکستان کے لیے سفر شروع کیا 2008 میں، بہت حد تک ہم امن لے چکے تھے. آج انہی نالائقوں اور نااہلوں کی وجہ سے وہ صوبہ دوبارہ تباہی اور بربادی کے دانے پہنچ گئے. آج اس صوبے کی یہ نالائقی ہے کہ آج ان کے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں. یہ صورتحال ان کی جو ہے وہ ساری چل رہی ہے. یہی کچھ گزارشات تھی جو میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو ایک تو آپ نے یہ کہا کہ مارچ پنڈی کا ایک اسلام آباد نہیں آئے گا، تو ایک تو یہ بتایا کہ پنڈی میں عمران خان صاحب کہاں، کس مقام پر، کس بلڈنگ کے سامنے دھرنا دینا چاہتے ہیں، آپ کی کیا اطلاع ہے یہ بتا دیں. دوسرا، حکومت کے اندر بھی کوئی اتنی جو ہے وہ جرأت یا کوئیشن دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ اب تک جو ہائی پروفائل تقرری ہونی ہے اس حوالے سے بھی صورتحال ابھی بھی گمبھیر ہے اور کنفیوژن ابھی بھی پریویل کر رہا ہے. وہ کہ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب تک آ جائے گا، لیکن مسلسل کنفیوژن ہے. اور پھر سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی جانب سے پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا ہے پرائم منسٹر کے خلاف، تو اس حوالے سے ذرا کچھ دیکھیں، آپ کو ہمیں بھی کوئی خوراک چاہیے نا بات چیت کرنے کے لیے، ٹاک شوز کرنے کے لیے، پریس کانفرنس کرنے کے لیے. تو 29 تاریخ تک ہمارے پاس یہ خوراک موجود ہے، کیونکہ چین آف کمانڈ جو ہے 29 تاریخ ہونی ہے. تو 2-3 دن میں یہ بھی جو ہے نا پھر ہم ایک اگلے ایونٹ کے لیے کہیں گے، کوئی اگلا ایونٹ ہو جس کے اوپر ہم بحث کریں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ماسٹر ہیں ہمارے دوست جو ہیں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے، ان کا کام ہی سوشل میڈیا ہے اور وہ جو ہے چیزیں پھیلانے میں جو ہے وہ بڑے ماہر ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 دن میں جو ہے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. جس نے بھی نیا چیز بننا ہے وہ آ جائے گا. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہم ہمیشہ اس چیز کو ایک بہت ہی ڈیفینیٹلی میٹر کرتے ہیں اور ہم اس کو بڑا ہی کرتے ہیں کہ جی کون آئے گا، کیا وہ ہوگا. لیکن جو بھی پروسیس ہے پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی لیگل پروسیس ہے تھرو سمری جو ان کو آنی ہے اس کے ذریعے جو ہے انہوں نے ایک بندے کو نامینیٹ کرنا ہے آرمی چیف. ہمارے لیے تمام، کل پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ اس پہ آئی تھی اور چیئرمین صاحب کہی تھی کہ ہمارے تمام جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ آنریبل ہیں. جو بھی آئے گا ہم ان کے ساتھ کام کرنے کو، یہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ کام کرے گی اور ماضی میں بھی ہم نے کام کیے ہیں، فیوچر میں بھی کام کرتے رہیں گے. تقرری انشاءاللہ ہو جائے گی. اور جہاں تک پنڈی کے وہ تو عمران خان صاحب جو نے آج ایک خطاب کرنے جا رہے ہیں، اس میں وہ بتائیں گے کہ وہ پنڈی میں کہاں پر پسند کریں گے. آئیں گے پھر بھی نہیں، میرے خیال میں ادھر ہی سے ورک فرام ہوم ہی کریں گے، ادھر ہی سے خطاب کوئی کریں گے. اب مجھے نہیں پتہ کہ وہ پنڈی میں اس کو لال حویلی میں خطاب کریں گے یا فیض آباد پہ کریں گے. کنڈی صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو سوال آپ کی وزارت کے حوالے سے کہ جو 7 ماہ میں آپ کی حکومت میں جو لوگوں کا حال ہوا ہے، بی آئی ایس پی کے جو مستحقین کی لسٹ میں میرا خیال ہے کہ تقریباً ہم سمیت 4 کروڑ لوگوں کا اضافہ ہوا. ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ آپ کی حکومت کہتی رہی کہ ہم عمران خان سے مشاورت نہیں کریں گے آرمی چیف. کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار ملے صدر صاحب سے، اس سے پہلے جو ہے وہ آصف صاحب سے بھی ملے، مولانا سے بھی ملے. تو مشاورت کا یعنی سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے، تو پھر یہ اچانک یہ کیسے یو ٹرن آیا ہے؟ دیکھیں، آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ بالکل سیلاب کے بعد جو صورتحال ہے، آپ حکومت کی بھی بات کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اس کو ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا، یہ بات نہیں کہ نہیں ہوا. اور اس کے لیے ہم مہنگائی کے حوالے سے نہیں، لیکن جو سیلاب کی صورتحال اس میں آئی ہے اس میں، بلکہ ہم پورے پاکستان میں یہ سروے کرنے جا رہے ہیں. ڈائنامک سروے جو ہماری شروع ہو رہی ہے، وہ تمام جن لوگوں کے پاس بی ایس پی کارڈ نہیں ہے، بینفٹ سپورٹ پروگرام کارڈ، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں. ان کی ہم ڈیٹا لیں گے. اگر وہ ہمارے سکور کے مطابق آئیں گے تو ان کو ہم بینیفیشری جو ہے بینفٹ سپورٹ پروگرام کو بنائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ کام بھی کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک ایسا پالیسی دے کے جائیں کہ ہم ہر سال 10 سے 20، ہماری کوشش ہے کہ 20% ہو. 20% لوگوں کو ہم جو ہیں وہ اس سسٹم سے نکالیں، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں. ان کے ہم اس وقت جو ہے تقریباً 1,05,000 اسٹوڈنٹس کو ہم وظائف دے رہے ہیں ایجوکیشن میں، چاہے وہ میڈیکل کر رہے ہیں، انجینئرنگ بھی کر رہے ہیں، انڈر گریجویٹ بھی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا زیادہ
بچی کو تھوڑا سا ہم زیادہ دے رہے ہیں، بچے کو ہم تھوڑا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہے کہ جی بچی کو تعلیم نہیں دینی، یہ نہیں کرنا، ہم ان کو تھوڑا سا زیادہ وظیفہ دے رہے ہیں اور بچے کو تھوڑا کم دے رہے ہیں، اور ہم ایک ایسٹ پالیسی بھی لے کے آ رہے ہیں کہ ہم کوئی ووکیشنل ٹریننگ ان کو دیں، ایسی چیز دیں تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور اپنا کاروبار شروع کریں، سافٹ لون ان کو دیں تاکہ اپنا کاروبار شروع کریں اور اس سسٹم سے نکلیں، اور ہم جو ہے مطلب ہے کہ تاحیات میں کوئی سسٹم میں نہ رکھیں۔ نہیں، ایک اور دوسرا سوال ہے، ہاں صدر صاحب سے مشاورت کی آپ نے بات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ایک اور یو ٹرن پی ٹی آئی نے ہمارا، جس اسحاق ڈار کے متعلق کیا کیا باتیں یہ نہیں کرتے تھے صدر سمیت، تو کل صدر صاحب کو کیسے محسوس ہوا جب اسحاق ڈار ایز اے فائنانس منسٹر کے ساتھ بیٹھا ہوگا؟ مشاورت تو صدر کے ساتھ کسی اور ایشو پہ تھی، غالباً میں نہیں سمجھتا کس پہ تھی، کیونکہ یہ تو آرمی چیف پہ نہیں تھی، کیونکہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اس کا صدر کیا کام ہے؟ صدر کا مشاورت میں کیا کام؟ ہمارا مشاورت تو پرائم منسٹر نے کرنی تھی، جس سے بھی کرنا چاہے وہ کر دی، میں بھی اس کے ڈیفینیٹلی، آپ اور ہم بھی بیٹھتے ہیں، کھوکے پہ بھی کوئی بیٹھتے ہیں، وہ آرمی چیف پہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اس سے بھی شاید ڈسکشن کی ہو، لیکن اب یہ پتہ نہیں ہے کہ پی ٹی اے والے اس کو جو ہے اپنا ابھی بھی ورکر مانتے ہیں، لیکن کل ان کا اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ صدر جو فیصلہ کرے گا ہمیں جو ہے وہ منظور ہوگا۔ پتہ نہیں، یو ٹرنس بہت جلدی شروع ہو گئے ہیں، امریکہ سے بھی یو ٹرن لے لیا، مشاورت میں بھی یو ٹرن لے لیا، اب آگے بھی دیکھیں شاید پنڈی میں بھی یو ٹرن آ جائے۔